عزیزان گرامی، حکم ہوتا ہے کہ آپ کرنول کی سرزمین پر تشریف لے جائیں۔ اس اشارے ہوتے ہیں، خواب میں راستہ بتا دیا جاتا ہے اور آپ راستہ طے کرتے ہوئے کرنول کی سرزمین پر آتے ہیں اور یہاں سے پھر الہام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ اب الہامی کیفیت میں تھے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے در اقدس سے ایک بہت ہی بادشاہ کا بیٹی کا جنازہ ہے جو بہت باجے کے ڈھول تاشے کے ساتھ گزر رہا ہے اور جا رہا ہے۔ تو حضرت عبداللطیف قبلہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ کیسی آواز ہے، یہ کیسی خوشی کی محفل ہے؟ تو آپ کے غلام کہنے لگے کہ سرکار، در حقیقت یہاں پر بادشاہ کی بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے اور یہاں پر رسم و رواج یہ ہے کہ جو مرتا ہے تو اس کو ڈھول تاشے کے ساتھ اس کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللطیف قبلہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو بلا کر لاؤ۔ جب بادشاہ کو بلایا گیا تو زمانے کے راجا جو تھا، تو آپ نے کہا کہ اگر میں اس کو زندہ کر دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ چونکہ بیٹی کو، اپنے باپ کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی، وہ کہنے لگا کہ حضور، میں ہی نہیں بلکہ یہ ساری فوج آپ کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گی، آپ کے دست اقدس پر ایمان قبول کر لے گی، کلمہ طیبہ پڑھ لے گی۔ تو چنانچہ عزیزان گرامی، ہوا یہ تھا کہ اس کو سانپ نے ڈس لیا تھا، تو سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے موت لاحق ہو گئی۔ تو آپ نے ایک پرندہ کے تحت، ایک پرندے پر، ایک روایتوں میں آتا ہے کہ ایک تعویذ ایک پرندے کے گلے میں ڈالا اور اس کو اڑا دیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو آپ کی محفل میں جتنے زہریلے سانپ تھے، سارے سانپ آپ کی محفل میں تشریف جلوہ گر ہو گئے۔ لہذا آپ سارے سانپوں کا معائنہ کرتے رہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک کالے سانپ پر ایک سفید سانپ کچھ پر اس کی بیٹھے ہوئے تشریف لا رہا ہے، اور آنے کے بعد سرکار کے دست سے اقدس پر اس نے اپنے قدموں میں اپنے سر کو رکھا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ در حقیقت وہ کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ان کا بادشاہ تھا۔ پھر آپ نے کہا کہ فلاں فلاں ایسا، یعنی بادشاہ کی بیٹی کو کسی سانپ نے ڈس لیا ہے۔ بہت دیر کے بعد وہ سانپ جس نے ڈسا تھا وہ آتا ہے اور اپنا زہر چوسنے کے بعد وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور اللہ جل مجدہ الکریم آپ کی کرامت سے اس کی بیٹی کو دوبارہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ جب یہ کرامت بادشاہ نے دیکھا تو وہ آپ کا گرویدہ ہو گیا اور ایمان قبول کر لیا۔ جیسے کہ قبلہ نے فرمایا کہ یہ اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ آج ہم لوگوں کی جماعت لے جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے جھنمٹ لے جاتے ہیں، لیکن اتنے چہروں کو دیکھ کر ایک بھی ایمان قبول نہیں کرتا۔ اور یہ حضرت لاؤبالی سرکار ہے کہ چہرے کی ایک جھلک دیکھ رہے ہیں، لاکھوں ایمان کے سبحان اللہ۔ تو یہ علم قلب رکھتے تھے، اس لیے ان کو گھیرنا نہیں پڑا، یہ خود گھر گئے۔ جو ایک کو چھوڑ کے گھرتے پھرتے ہیں وہ صرف پھرتے ہی رہتے ہیں، اور یہ ہے کہ ایک کو اپنے دل میں ایسے سما لیا کہ لاؤبالی کا خطاب ملا۔ اب اللہ نے فرما دیا کہ عبداللطیف، اب زمانے میں جتنے لوگ ہوں گے تیرے در پر آتے رہیں گے، تجھے گھیرنے کی ضرورت نہیں بلکہ تیرے دربار گھر جائے گا، سبحان اللہ، چاروں طرف سے تمہیں گھیر دیا جائے گا۔ تو یہ اہل اللہ کی صفتیں ہوا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، کہنے کے لیے تو بہت زیادہ کچھ ہے، لیکن ایک آخری بات کہہ کر الہامی کیفیت کیسی ہوتی ہے میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ حضرت علامہ قبلہ خطیب دکن علیہ الرحمہ پہ وقت ایسا ایک آیا کہ آپ کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنی تھی، صحبتیں برداشت کرنے پڑی، جس کو ہم سنت یوسفی کہتے ہیں۔ سنت یوسفی میں بھی ایسے ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سب جانتے تھے کہ بے قصور ہے، لیکن باوجود ایک وقت تک اس میں ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کی صفتوں کو کائنات پر آشکارا کر دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب آپ کسی وجہ سے آپ سجن میں تشریف لے جاتے ہیں تو آپ عرض کرتے ہیں کہ میں الہامی کیفیت میں استغراق تھا اور تہجد پڑھنے کے بعد سوچتا رہا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ میں تو تیرے دین کی خاطر، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں جاگزی کرنے کے لیے، کہ ہر پیر جو پیالہ پلاتا ہے وہ اپنی محبت کا پلاتا ہے، لیکن میں جو پیالہ پلاتا ہوں علی کی محبت کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کا فرمان ہے کہ میں نے تو اپنے مریدوں میں علی کی محبت کا پیالہ پلایا ہے، باوجود اس کے مجھے سجن میں کیوں ڈالا گیا، مجھے یہ صحبتیں کیوں برداشت کرنی پڑی؟ تو عزیزان گرامی، عرض کرتے ہیں کہ ایک وقت الہامی کیفیت میں مجھے آواز آئی کہ اس لیے تاکہ تیرے جانشین کو تیار کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے جو 40 سالہ خدمت انجام دی ہے، اللہ جل مجدہ الکریم نے اس کا پھل یہ دیا کہ 4 مہینے میں آپ کے جانشین تیار ہو گئے، اور یہ وہی علم کا فیض ہے جس کو آتیناہ من لدنا علما کہا۔ یا الحمدللہ، چاہے ہمارے اورنگ آباد کے سید صاحب ہو، چاہے حیدرآباد کے سید صاحب ہو، دونوں کے خطاب کو آپ سنیے تو ایک روح تازہ ہو جاتی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے